أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. پھر اگر خاوند اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے یعنی تیسری طلاق، تو وہ عورت حلال نہیں ہوگی اپنے خاوند کے لیے یہاں تک کہ وہ نکاح کرے ایک اور آدمی خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر دوسرا آدمی، دوسرا خاوند اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ پہلا خاوند اور یہ بیوی، کہ آپس میں مل جائیں اگر یہ سمجھتے ہوں کہ قائم کریں گے اللہ کی حدود۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ ان کو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں، علم والوں کے لیے، جاننے والوں۔ اس سے قبل یہ بیان ہوا کہ طلاق دو بار، یعنی وہ طلاق جس کے بعد خاوند کو رجوع کا حق ہے وہ دو بار، ایک دو۔ اس کے بعد خاوند کو اختیار ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر وہ قاعدہ، قانون، ضابطے، دستور کے مطابق اس کو رکھنا چاہتا ہے دوبارہ رجوع تو رکھ لے، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تعلق چلے گا نہیں تو پھر اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر۔ بے عزتی، جھگڑا، دشمنی، نفرت یہ نہ ہو۔ تیسری طلاق دے دی تو فرمایا کہ اب وہ بیوی اس خاوند کے لیے حلال نہیں جب تک کہ یہ بیوی کسی اور آدمی سے نکاح نہ کر لے، اور صرف نکاح بھی کافی نہیں ہے، نکاح کے بعد ہم بستری بھی۔ یہ بات حدیث میں صاف طور پر موجود۔ تو جب یہ خاوند، یہ عورت دوسرے آدمی سے نکاح کرے، پھر اس دوسرے خاوند سے یہ عورت، وہ ملاقات ہو جائے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہے، پھر اگر وہ خاوند اپنی خوشی سے، کسی کے دباؤ کے بغیر، کسی معاہدے کے بغیر، اپنی خوشی سے نکاح چلا نہیں، تو اگر وہ اس کو چھوڑتا ہے اور یہ عورت پھر وہاں عدت گزارتی ہے، اور عدت گزارنے کے بعد اپنے اس پہلے خاوند کے پاس دوبارہ آنا چاہتی ہے، اور دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم ٹھیک رہیں گے، اب ہم اللہ کے ان حدود کو، اللہ کے احکام کو قائم کریں گے آپس میں، تو اب ان کو آپس میں رہنے کی اجازت ہے۔ تو پہلے دو طلاقوں کا حکم کیا تھا؟ رجوع، اور اب تیسری طلاق کا حکم کیا بنا؟ حلالہ۔ حلالہ کا معنی ہے دوسرا خاوند نکاح کرے، نکاح کے بعد ملاقات ہو، پھر اپنی خوشی سے وہ طلاق دے، پھر یہ عورت عدت گزارے، اور پھر اپنی خوشی سے اس پہلے خاوند کے پاس آئے۔ اس پورے مرحلے کو حلالہ کہا جاتا، سمجھ گئے نا؟ اس لیے طلاق دینا مذاق نہیں ہوتا ہے، سوچ سمجھ کر کے آدمی بات کرے۔
میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بات کی ہے، دیکھو ہم لوگوں کے پاس علم ہوتا نہیں ہے اور ہم اپنی اس جہالت کے اندر اپنا نقصان کرتے، فوراً کچھ ہو گیا بس طلاق میرے اوپر، بعد میں پھر پوچھتے ہیں، پہلے گولی چلاتے ہیں، بعد میں پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی کو لگ گیا اب میں کیا کروں۔ اس لیے جب میاں بیوی کے بیچ میں اختلاف ہو جائے اس وقت مسئلہ پوچھنا چاہیے، مسئلہ وقت سے پہلے پوچھو تاکہ آپ کو ٹھیک عمل کرنا معلوم ہو جائے۔ جب آپ نے غلط عمل کر لیا تو اب مسئلہ کیا پوچھتے ہو؟ سمجھ آیا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر کوئی آدمی طلاق دے دے اپنی بیوی کو تیسری طلاق، دو کا ذکر پہلے آ چکا ہے، فلا تحل له، تو وہ عورت اب اس کے لیے حلال نہیں، من بعد، اس تیسری طلاق کے بعد، حتی تنکحا، یہاں تک کہ وہ ہم بستری کرے، زوجن غیرہ، دوسرے خاون سے، یعنی نکاح ہو جائے اور ہم بستری۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا اس کو طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اب ان دونوں پر، یہ عورت اور اس کا پہلا خاون، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ آپس میں پھر مل جائیں، ان ظنا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، ان یقیما حدود اللہ، کہ وہ قائم کریں گے اللہ کے حدود، اللہ کے احکام، اور یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں، اللہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جاننا چاہتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ یہ باتیں بیان۔ اس لیے حضرات خلاصہ کیا بنا؟ طلاق سے بچو، طلاق کا لفظ زبان پر مت لاؤ، اگر ایک یا دو بولا تو رجوع کا حق ہے، اگر 3 مرتبہ ہو گیا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب ایک چیز کو انشاءاللہ کل بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ میں 3 بول دے تو اس سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا، سمجھ میں آتا ہے؟ لوگ پھر گھومتے پھرتے ہیں نا، اپنے مطلب کا مسئلہ معلوم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ کل اس پر